بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علم حاصل کرنے کا شوق سفر قسط نمبر 2۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس حدیث کا ایک منظر۔ کانپتے قدموں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے، دل کو سنبھالتے ہوئے سلام پڑھا اور لوٹے۔ دیکھا کہ مسجد میں ایک بزرگ نہایت سلیقے اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف کچھ نوجوان عقیدت سے سر جھکائے خاموش بیٹھے ہیں اور بڑے شوق سے ان بزرگ کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کا چہرہ نور علم سے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ایک چادر باندھے ہوئے ہیں اور ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ ذرا اونچی آواز میں فرما رہے ہیں، مجھ سے نافع نے اور نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ فرمایا، مجھ سے اس قبر میں آرام فرمانے والے نے یہ کہا، اور سیدھے ہاتھ سے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی۔ یہ نظارہ دیکھ کر مجھ پر ہیبت چھا گئی اور جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امام صاحب بار بار اسی طرح فرماتے، مجھ سے نافع نے اور نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ فرمایا، مجھ سے اس قبر میں آرام فرمانے والے نے، اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ پھیلا کر اشارہ کرتے اور حدیث سناتے، اور حدیث کے شائقین انتہائی ادب اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھے سن رہے تھے۔ میں نے بھی زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا۔ جب امام صاحب کوئی حدیث بیان فرماتے تو میں اس تنکے کو اپنے لعاب میں بھگو کر اپنی ہتھیلی پر لکھ لیتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میری اس حرکت کو دیکھ رہے تھے، مگر مجھے خبر نہیں تھی۔ آخر کچھ دیر بعد مجلس برخاست ہو گئی، سب لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ برابر مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں بھی اٹھ کر جاتا ہوں یا بیٹھا رہتا ہوں۔ سب لوگ چلے گئے اور میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں قریب جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو مجھے بڑے غور سے دیکھتے رہے، پھر فرمایا، کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اللہ کی فضل سے سب خوبیاں موجود ہیں، مگر میں نے تمہیں ایک بے ادبی کرتے دیکھا۔ اب ذرا میں اور متوجہ ہوا اور پوچھا، بتائیے حضرت، میری کس بے ادبی سے آپ کو دکھ پہنچا؟ فرمایا، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا تھا اور تم سننے کے بجائے تنکوں سے اپنے ہاتھ پر کھیل رہے تھے۔ میں نے سنجیدگی اور ادب کے ساتھ عرض کیا، حضرت، دراصل میں کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ آپ جو کچھ سنا رہے تھے میں تنکے سے اپنی ہتھیلی پر لکھتا جا رہا تھا تاکہ یاد رہے۔ چونکہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی، اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا اور کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر میرا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور دیکھ کر فرمایا، اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ میں نے عرض کیا، حضرت، لعاب سے لکھا تھا، لعاب سوکھ گیا۔ ہاں، جتنی احادیث آپ نے سنائی تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ امام صاحب کو اور بھی تعجب ہوا اور بولے، اچھا، سب حدیثیں نہیں، تم ایک ہی حدیث پوری سنا دو۔ میں نے فوراً کہنا شروع کیا، مجھ سے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع اور ابن عمر کے واسطے سے روایت کی ہے کہ فرمایا، اس قبر میں آرام فرمانے والے نے، اور حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میں نے بھی ہاتھ قبر شریف کی طرف پھیلا کر اشارہ کیا، اور اس طرح وہ 25 احادیث سنا دی جو امام مالک نے اس وقت کی نشست میں سنائی تھی۔ سبحان اللہ! امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت بھی ہوئی اور بے انتہا خوشی بھی۔ اب شام ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خادم سے کہا، چلو اپنے آقا کے ساتھ جاؤ، اور مجھ سے فرمایا، چلیے گھر تشریف لے چلیے۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور خادم کے ساتھ مالک کے گھر روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو خادم مجھے اپنے ساتھ ایک مختصر سے کمرے میں لے گیا اور فرمایا، گھر میں قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کا لوٹا یہاں رکھا ہے،
اور بیت الخلا اس طرف ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے آئے۔ ساتھ میں ایک خادم تھا جس کے ہاتھوں پر کھانے کا خوان تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے خوان خادم کے ہاتھ سے لے کر فرش پر رکھا اور مجھے گرم جوشی کے ساتھ سلام کیا۔ ہاتھ دھلانے کے آداب۔ خادم سے فرمایا چلو ہاتھ دھلاؤ۔ خادم پانی کا برتن لے کر میری طرف بڑھا، لیکن حضرت نے ٹوکا اور کہا اتنا نہیں جانتے کہ پہلے میزبان کو ہاتھ دھونا چاہیے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پہلے مہمان کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ مجھے امام صاحب رحمۃ اللہ کی یہ بات بہت ہی پسند آئی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ میزبان کھانے پر مہمان کو بلاتا ہے، اس لیے پہلے میزبان کو ہی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچنا چاہیے، اور کھانے کے بعد میزبان اس لیے آخر میں ہاتھ دھوتا ہے کہ شاید کوئی اور مہمان آ جائے تو میزبان اس کا ساتھ دے سکے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوان کھولا، اس میں 2 برتن تھے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں کھجوریں۔ امام صاحب نے بسم اللہ کی، میں نے بھی بسم اللہ کی، اور دونوں نے کھانا کھایا۔ امام مالک کا خیال تھا کہ یہ کھانا ہم دونوں کے لیے ناکافی ہے، اس لیے کہنے لگے بھائی ایک کلاش فقیر دوسرے فقیر کے لیے جو کچھ پیش کر سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ نے تو مجھ پر احسان فرمایا ہے، بھلا آپ معذرت کیوں کرتے ہیں؟ معذرت تو وہ کرے جس سے کوئی قصور ہوا ہو۔ کھانے کے بعد دیر تک امام صاحب رحمۃ اللہ میرے پاس بیٹھے رہے اور گفتگو ہوتی رہی۔ رات گئے تک حضرت مالک رحمۃ اللہ مکے والوں کے حالات پوچھتے رہے۔ جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو امام صاحب اٹھے اور فرمایا اب آپ آرام کیجیے، سفر سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ میں واقعی کافی تھکا ہوا تھا، کئی دن سے مسلسل سفر میں تھا اور آرام کا موقع بالکل نہیں مل سکا تھا۔ لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ سحری کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت کے ساتھ فرمایا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں فوراً اٹھا، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خود امام مالک رحمۃ اللہ ہاتھ میں پانی بھرا لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی شرم آئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ انتہائی ذہین آدمی تھے۔ میری کیفیت فوراً تاڑ گئے اور نہایت محبت کے ساتھ بولے بھائی تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت کرنا چاہیے، اور پھر اس مہمان کی جو حقیقت میں اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ امام مالک بہت بڑے انسان ہیں۔ میں چستی کے ساتھ نماز کی تیاری کرنے لگا اور تیاری کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، سنتیں پڑھی اور جماعت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی سی دیر میں امام صاحب مصلی پر پہنچے اور بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھائی۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو کافی اندھیرا تھا، بلکہ نماز کے بعد بھی ایسا اندھیرا تھا کہ کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب لوگ اسی طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی بیٹھا رہا۔ جب پہاڑیوں پر دھوپ خوب چمکنے لگی تو امام صاحب رحمۃ اللہ اسی جگہ پر اسی شان کے ساتھ آج پھر بیٹھ گئے جہاں کل بیٹھے تھے، اور اپنی کتاب موطا میرے ہاتھوں میں دے دی۔ میں نے ادب کے ساتھ کتاب سنانا شروع کی اور طلباء لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ روزانہ کا معمول تھا۔ میں امام صاحب کے یہاں اس طرح پورے 8 مہینے گزار چکا تھا اور مجھے پوری موطا حفظ ہو چکی تھی۔ یہ 8 مہینے میری زندگی کے بڑے ہی قیمتی تھے۔ ان 8 مہینوں میں امام صاحب رحمۃ اللہ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی اور میں ان سے اتنا قریب ہو گیا کہ انجان آدمی ہماری بے تکلفی دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کون مہمان ہے اور کون میزبان۔ اب حج کا زمانہ قریب آیا۔ حج سے فارغ ہو کر مصر کے کچھ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور موطا سننے کی خواہش ظاہر کی، اور میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کی پوری موطا زبانی سنا دی۔ ان کے بعد عراق کے کچھ لوگ روزہ اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ روزہ اطہر اور ممبر کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے کھڑے ہیں اور نہایت سکون اور سلیقے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔
رنگ ڈھنگ سے بڑے بھلے آدمی معلوم ہو رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہنے لگے، بھائی میرا وطن عراق ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا عراق؟ بولے، کوفہ۔ کوفہ کا نام سنتے ہی کچھ یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں اور میں نے پوچھا، بھائی آپ جانتے ہیں کہ آج کل کوفہ میں کتاب و سنت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولے، ابو یوسف اور محمد ابن حسن۔ یہ دونوں بزرگ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور کوفے کے قابل اعتماد مفتی بھی ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکیں گے کہ عراق کو آپ کی واپسی کس دن ہوگی؟ کہنے لگے، کل صبح سویرے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں دوڑتا ہوا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں گھر سے صرف اس لیے نکلا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حدیث کا علم حاصل کروں۔ سنا ہے کہ کوفہ میں بھی حدیث کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضری دوں اور کچھ فیض حاصل کروں۔ ایک موقع بھی ہاتھ آ گیا ہے۔ کل ہی یہاں سے عراق کا ایک قافلہ واپس جا رہا ہے۔ میں ان کی رفاقت میں سہولت کے ساتھ عراق پہنچ جاؤں گا۔ امام صاحب نے بڑی ہمت بندھائی اور فرمایا، علم کے فائدے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ ضرور جائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ امام مالک کی یہ باتیں سن کر میری بہت ہمت بندھی۔ میں نے عراق جانے کا پکا ارادہ کر لیا اور ان لوگوں کو اطلاع کرا دی کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ امام صاحب نے رات ہی میں میرے لیے راستے کا سامان اور کھانا وغیرہ تیار کرا دیا اور صبح سویرے مجھے عراق والوں کے ساتھ رخصت کرانے مدینے سے باہر بقی تک آئے۔ بقی پہنچ کر آپ نے آواز لگوائی کہ کیا کوفہ تک جانے کے لیے کسی کے پاس کوئی اونٹ کرائے پر ہے؟ یہ آواز سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آواز کئی بار لگی، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے امام مالک سے کہا، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو میرے پاس کوئی پیسہ ہے اور نہ آپ کے پاس۔ آپ کی جو حالت ہے وہ مجھے خوب معلوم ہے اور آپ کرائے پر میرے لیے اونٹ کر رہے ہیں تو آخر یہ کیسے؟ امام صاحب مسکرائے اور پھر رازداری کے انداز میں بولے، رات عشاء کی نماز کے بعد جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک صاحب نے دروازے پر آواز دی۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن قاسم کھڑے ہیں اور ہاتھ میں کچھ تحفہ ہے۔ بہت اصرار کرنے لگے کہ حضرت یہ تو آپ ضرور قبول فرما لیں۔ میں راضی ہو گیا تو میرے ہاتھ میں انہوں نے وہ تھیلی پکڑا دی۔ تھیلی لے کر جب میں اندر پہنچا، کھول کر دیکھا تو اس میں 100 دینار تھے۔ 50 میں نے اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیے اور باقی کے 50 آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ امام صاحب کی یہ دریا دلی اور سخاوت دیکھ کر میں انتہائی متاثر ہوا اور میرے دل نے کہا کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے۔ 4 دینار کرائے پر کوفے کے لیے اونٹ طے ہو گیا۔ امام مالک نے 4 دینار اونٹ والے کو دیے اور باقی رقم سب میرے حوالے کر دی۔ ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ امام صاحب دیر تک کھڑے ہمارے قافلے کو دیکھتے رہے اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمارا قافلہ برابر چلتا رہا۔ ہمیں چلتے ہوئے اب 24واں دن تھا۔ کوفہ میں داخلہ۔ کوفہ اب قریب تھا۔ عصر سے پہلے ہم لوگ کوفہ میں داخل ہو گئے۔ میں مسجد میں پہنچا تو عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور ایک طرف کو بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک نوجوان پر نظر پڑی جو نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ میں نے اسے ٹوکا اور نصیحت کی، بھائی نماز تو ذرا سکون سے ٹھیک پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے اس چاند سے مکھڑے کو عذاب جہنم سے بچائے۔ نوجوان کو میری یہ بات سن کر غصہ آیا۔ بولا، آپ شاید حجاز کے رہنے والے ہیں۔ یہ روکھاپن اور سخت مزاجی حجاز والوں میں ہی ہوا کرتی ہے۔ عراق والوں جیسی نرمی اور خوش مزاجی ان کو کہاں نصیب ہے۔ اور پھر ذرا تیز لہجے میں بولا، مجھے اس مسجد میں 15 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی مسجد ہے؟ یہاں ابو یوسف اور محمد بن حسن جیسے علماء نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے آج تک کبھی ان بزرگوں نے نہیں ٹوکا۔ آپ چلے ہیں اعتراض کرنے۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان نے
بڑی حقارت سے اپنی چادر میری طرف جھاڑی اور منہ ہی منہ میں کچھ کہتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ مجھے نوجوان کی ان باتوں سے خفت بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ امام محمد اور ابو یوسف نے اس کو ٹوکا کیوں نہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ مسجد کے دروازے پر ہی امام ابو یوسف اور امام محمد بھی موجود تھے۔ نوجوان نے ان سے کہا، حضرت آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مجھے زمانہ ہو گیا ہے، آپ بتائیں کبھی آپ حضرات نے میری نماز میں کوئی خرابی محسوس کی؟ دونوں بزرگوں نے فرمایا، نہیں تو، اللہ شاہد ہے، ہم نے تو کبھی کوئی ایسی کوتاہی محسوس نہیں کی۔ نوجوان یہ جواب سن کر خوش ہوا اور بولا، اندر مسجد میں حجاز کا ایک مسافر آیا ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کہا، بھائی ذرا نماز تو ٹھیک ٹھیک پڑھ لیا کرو، اور کئی ایک کوتاہیاں بتا ڈالیں۔ دونوں بزرگوں نے نوجوان کی بات سن کر طے کیا کہ مسافر کا امتحان لیا جائے، اور انہوں نے ان سے کہا، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ کہ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ نوجوان نے آ کر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا، نماز میں 2 فرض اور 1 سنت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ اس نے یہ جواب ان دونوں بزرگوں کو پہنچا دیا۔ دونوں سمجھ گئے کہ مسافر کچھ پڑھا لکھا ہے، یہ جواب کسی پڑھے لکھے آدمی کا ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو پھر میرے پاس بھیجا کہ جا کر یہ پوچھو کہ وہ 2 فرض کیا ہیں اور 1 سنت کون سی ہے۔ میں نے کہا، پہلا فرض نیت ہے اور دوسرا فرض تکبیر تحریمہ، اور سنت تکبیر کو کہتے ہیں۔ نوجوان نے ان کو یہ جواب پہنچا دیا۔ اب امام محمد اور امام ابو یوسف خود مسجد میں تشریف لائے اور دور سے مجھے بغور دیکھتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نو عمر لڑکا ہے تو مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ پھر یہ حضرات مسجد میں ایک طرف کو بیٹھ گئے اور اس نوجوان کو بھیج کر مجھے بلوایا۔ نوجوان نے آ کر مجھ سے کہا کہ چلو علماء کی خدمت میں چلو۔ یہ پیغام سنتے ہی میں تاڑ گیا کہ اب امتحان کا موقع ہے۔ میں بھی اکڑ گیا اور میں نے اس کو جواب دیا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ پیاسے علم کے پاس آتے ہیں، علم خود پیاسوں کے پاس نہیں جایا کرتا، اور مجھے آخر تمہارے عالموں سے ملنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی دونوں بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے پاس آ کر انہوں نے سلام کیا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے تواضع کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ پھر وہ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور میں بھی ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امام محمد نے گفتگو شروع کی۔ امام محمد، کیا آپ حرم کے رہنے والے ہیں؟ میں، جی ہاں، میں حرم کا باشندہ ہوں۔ امام محمد، آپ عربی ہیں یا عجم کی اولاد سے؟ میں، اللہ کا شکر ہے کہ عرب کی اولاد ہوں۔ امام محمد، کون عرب؟ میں مطلب کی اولاد سے ہوں۔ امام محمد، مطلب کی کس اولاد سے؟ میں شافع کی اولاد سے۔ امام محمد، کیا آپ نے مالک رحمۃ اللہ کو دیکھا ہے؟ میں، جی ہاں، میں مہینوں ان کے پاس رہا ہوں اور اس وقت انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ امام محمد، کیا آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب موطا بھی دیکھی ہے؟ میں، دیکھی ہی نہیں، اللہ کے فضل سے پوری موطا حفظ کر چکا ہوں۔ امام محمد کو میری بات کا کچھ یقین نہ ہوا۔ اسی وقت انہوں نے کاغذ اور قلم منگوایا اور کچھ سوالات لکھے اور ہر 2 سوالوں کے بیچ میں جواب کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی اور کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، لیجئے ان مسائل کے جوابات موطا کی روشنی میں لکھیے۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کر کے اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کے اجماع کی روشنی میں تمام مسائل کے جوابات لکھ دیے اور ایک نظر کاغذ پر ڈال کر امام محمد کی طرف بڑھا دیا۔ چنانچہ امام صاحب کچھ دیر تک جوابات پڑھتے رہے، پھر اپنے خادم کو بلوایا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، آپ کو گھر لے چلوں، اور مجھ سے فرمایا، چلیے خادم کے ہمراہ غریب خانے پر تشریف لے چلیے۔ قسط نمبر 3 باقی آئندہ
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.